قرآن کہتا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے ہیں، ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا ہوئی ایک چیز ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ تکلیف دہ چیز کو اتنا زیادہ ہٹائے گا۔ اس کو ایمان کی ایک شاخ، ایک برانچ بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، اسلام کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اسلام کی سب سے افضل شاخ اور برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار۔ وادناها، اور ایمان کی سب سے ادنا، سب سے نیچی جو شاخ ہے لیکن وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کانٹا پڑا ہے یہ مت دیکھو، یہاں سے ہندو گزرے گا چبے چبنے دو، کوئی پتھر پڑا ہے ہندو ٹکرائے گا گرنے دو، یہاں تو مسلمان کی بستی ہی نہیں ہے، ہندو کا سر پھوٹے گا پھوٹنے دو، جینی کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، سکھ کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اگر اس بستی میں مسلمان رہتے تو ہم ہٹا دیتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اس پتھر کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا، چاہے ہندو گزر رہا ہو یا مسلمان، سکھ گزر رہا ہو یا عیسائی، جین گزر رہا ہو یا بدھسٹ، یہ انسانیت تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس تکلیف دہ چیز کو، کیلے کے چھلکے کو، کانٹے کو، پتھر کو یا اور کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اس کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، لہذا اس تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے۔ یہ تعلیم بھری پڑی ہے اسلام کے اندر۔ آپ کی بستی میں کوئی کنواں ہے جس میں کھارا پانی ہے، آپ کوئی میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیں یا خرید کر آپ اس کو وقف کر دیں، اس سے ہندو بھی پانی پیے، مسلمان بھی، جین بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ غور کرو، جو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدچلن عورت جو اپنا جسم بیچتی تھی، جس کے بارے میں حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث میں جس کے لیے زانیہ کا لفظ موجود ہے، یعنی بدچلن عورت جو جسم بیچا کرتی تھی، ایسی عورت اپنے کسٹمر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا دکھتا ہے جو زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، یعنی زمین سے پانی کی امید لگا رہا ہے کہ ہمیں زمین سے کوئی پانی مل جائے۔ اس عورت کو، اس کتے پر رحم آ گیا، اس طوائف کو، اس بدچلن عورت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اوڑھنی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور اس موزے کو پورا بھگو لیا، تر کر لیا، اور اس کتے کے پاس جا کر اس نے اس موزے کو یا اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا۔ کتا پانی پینے لگا، وہ عورت کئی بار کنویں سے پانی نکالتی اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کی اس ادا پر کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ جب مری تو وہ جنت کے اندر داخل کر دی گئی۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ پھر ایک عام انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں۔ پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے۔ آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا
सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है। लेकिन आप पेट भर कर अगर सो गए खाकर और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, ये हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। चाहे अपने घर में उठकर रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ता हो, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर खुद उसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा सो गया तो वो मोमिन नहीं। जरा तसव्वुर करो, इस्लाम के अंदर इंसानियत का ये मकाम है, ये दर्जा है। वो कहता है इस्लाम कि तहज्जुद भले ही ना पढ़ो लेकिन पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से तवाइफ जन्नत में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहाँ से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए और अंदाजा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर भी करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम देता है। ये इंसानियत का मकाम है। सब एक ही बाप की औलाद है, ये आला दर्जे की मेराज है। आप रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं और रोजा भी रमजान के महीने में रख रहे हैं जो फर्ज है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप एक बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है, तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में एक बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? ये एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है ब्लड, 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको एक बोतल खून देना है। एक बोतल खून देने के बाद कमजोरी आना है। कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड निकालने के बाद एक बॉटल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी।
اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دیجئے. یہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس کو بچانا، روزہ رکھنے اس وقت توڑ دینا بہتر ہے، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. لہذا اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دو. اس سے بڑا درجہ انسانیت کا اور کیا ہو. وہ سوچیں جو موب لنچنگ کر کے درختوں سے باندھ کر جے شری رام کے نعرے لگوا کر جو ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ کس دھرم کے پاسدار ہیں اور کس دھرم کی رکشا کر رہے ہیں وہ. اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے. وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو. اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ، اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں. ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی شکشا، یہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں نظریہ. اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے.